دوستو، عزیزو، کیا کبھی اپنی زندگی کے تجربات میں آپ کو انتہائی اکیلے پن ہونے کا احساس ہوا ہے؟ اور یہ اکیلا پن اتنا گہرا ہو کہ آپ نے سوچا ہے کہ شاید خدا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ داؤد بادشاہ اسی طرح کی صورتحال میں سے گزرنے کے بعد اپنے تاثرات کو زبور 13 میں درج کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو 13 زبور کی پہلی آیت میں ہے، اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب ہمیں کسی غم یا صدمے میں سے گزرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں ہماری زندگی میں ایک گہرا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد کریں کہ یہ درد یا غم یا صدمے کی جو کیفیت ہے، اس کا اساس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا۔ اس طرح کی صورتحال سے گزرتے وقت اکثر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے۔ خدا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، خدا اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ جو غم کی کیفیت ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کی صورتحال کبھی کبھی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں گہرے درد کا احساس ہو۔ درد مختلف قسم کے ہیں۔ ایک جسمانی درد ہے، چوٹ لگتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بے اختیار ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، ہائے میری اماں۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے اس غم کو یا درد کو ظاہر کرنے کا۔ دوسرا ایک روحانی درد ہے۔ آپ کو کسی ایسے صدمے یا غم کا سامنا ہے جو ہماری جسم سے آگے ہماری روح میں گزر جاتا ہے، جیسے ہمیں کسی عزیز کی موت یا بچھڑنے کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمارے دل پہ ایک چوٹ سی لگتی ہے۔ اور جب ہم ان کیفیتوں میں سے گزرتے ہیں، ایک اور درد ہے جو کبھی کبھی ہماری زندگی میں مستقل ہوتا ہے، لیکن وہ نہ تو ہم کسی سے بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ یہ ہماری جان کا درد ہے۔ تینوں قسم کے درد میں ہمیں یہ کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یا خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجربہ کوئی انوکھا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی مکمل انسانیت کے باوجود اس کا اظہار کیا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ آیت اس کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ خدا اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ خدا باپ ہے۔ ہم ہر روز دعائے ربانی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ دن میں 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے خدا کو ایڈریس کرتے ہیں؟ اے ہمارے باپ، یعنی خدا ہمارا باپ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور اگر ایک قدم آگے چلیں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پہ اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے، تو پھر خدا نے آپ کو بیٹے بننے کا حق دیا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور 12 آیت، خدا کے فرزند ہیں
इसलिए हम दिलेरी के साथ खुदा को आए बाप कहते हैं। और जब हम खुदा को आए बाप कहते हैं तो ये जो दर्द की कैफियत है, खा वो जिस्मानी दर्द है, खा वो रूहानी दर्द है, खा हमारी जान का दर्द है, ये दर्द हमारी जिंदगी में भलाई के लिए है। मैंने अर्ज किया था कि खुदा दर्द को, दुख को हमारी जिंदगी में आने देता है क्योंकि वो हमारे जिस्म का, हमारी शख्सियत का हिस्सा है। अय्यूब नबी का मिसाल है, किस तरह कितने के दुख उसने झेले थे, और ये तीनों किस्म के दुख जिसका मैंने पहले अर्ज किया है उसकी जिंदगी में नमदार हुए। लेकिन याद कीजिए नए आयतनामे की तालीम क्या है। नए आयतनामे की तालीम रोमियो का खत 8वां बाब और उसके 28 में है कि सब चीज़ें मिलकर अपने मानने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदा गम को, दुख को, सदमे को भी हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। आप कहेंगे जी ये कैसी तालीम है। याद कीजिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को सलीब पर पुकारा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो क्या हुआ? बेटे का और बाप का रिश्ता ज्यादा क्लोज हो गया। दर्द में दो रिश्ते जिनके दरमियान या जिनकी वजह दर्द का एहसास है, एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाते हैं। दूसरी बात है, जब यीशु ने खुदा बाप को दुख की घड़ी में पुकारा तो क्या हुआ? खुदा की तरफ से उसको तकवीर दी गई। आप अगर शादीशुदा है और आपके बच्चे हैं और आपका कोई बेटा है, आप ऑब्जर्व करें, जब कोई दुख या सदमा आता है तो सबसे ज्यादा हौसला किसी शख्स को अपने बाप की मौजूदगी की वजह से हासिल होता है। खुदा हमारे साथ खड़ा है, उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी का महवर होनी चाहिए। अगरचे हम उसके फरमाबरदार हों ना हों, उसकी ताबेदारी करें ना करें, लेकिन उसकी मौजूदगी और वो राइट जो हमें बेटा होने की वजह से मिला है वो हमेशा कायम रहते हैं और उससे हमें हौसला और तकवीत मिलती है। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल को सामने रखते हुए क्या हुआ? जब उसने अपने बाप को पुकारा, बाप और बेटे का रिश्ता करीब हो गया, बाप ने बेटे को हौसला दिया और फिर नतीजा क्या हुआ? यीशु फतेहमंद हुआ। दुख, सदमा, गम, दर्द का सामना करने से आपको फतह मिलती है। साथियों, दोस्तों, अजीजों, ये एक मुश्किल तालीम है। जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ आप खुशहाल हो रहे हैं, जब आपकी सेहत अच्छी है, आपका कारोबार फ्लरिश कर रहा है, उस वक्त यीशु की तारीफ करना बहुत अहम बात नहीं। हम में से अक्सर सारे ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब दुख हो, जब मुसीबत हो, जब जॉब चला जाए, जब हमारा कोई अजीज छिन जाए या कोई बुरी किस्म का एक्सीडेंट हो जाए, तो खुदा कहाँ है? खुदा आपके साथ खड़ा है आपको तकवीत देने के लिए। खुदा की मौजूदगी आपके साथ है क्योंकि आप उसको आए बाप कह के पुकारते हैं। यकीन कीजिए, इसी तरह जैसे दुख हमारी मदद करते हैं ताकि हमारे बाप के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, तो फिर दाऊद बादशाह का जवाब क्या है? चौथी आयत में देखिए,
لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے. یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ حال کا ایکسپریشن ہے. جو جملے کی جو ساخت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھ پہ توکل کیا ہے. تو نجات کا مطلب چھٹکارا. پہلی آیت جو اس سے پہلی پڑھی ہے اس کی تفسیر کو اگر آپ دونوں باتوں کو ملائیں تو کہتا ہے کہ میں نے تیری رحمت پہ توکل کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تو مجھے چھٹکارا دے گا، اور اس امید پہ میرا دل خوش ہے اس چھٹکارے سے جو تو مہیا کرتا ہے. میں خداوند کا گیت گاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ کہ میں تیری گواہی دوسرے لوگوں کو دوں گا کیونکہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے. یقیناً نہیں. زبور 13 کی کنسٹرکشن یہ کہتی ہے کہ جب تو مجھے یاد کرے گا کیونکہ تیری موجودگی تو وہاں پر ہے تو پھر میں چھٹکارا پاؤں گا، کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ تیری موجودگی ہے، تیری موجودگی سے خوشی پاؤں گا اور میں تیری گواہی دوں گا کیونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے. ہمیں ہر روز خدا کے احسانوں کا ذکر کرنا ہے، ہر روز خدا کے احسانوں پر نگاہ کرنی ہے، ہر روز خدا کے احسانوں پر توجہ دینی ہے. یہ ہماری گواہی ہے. درد اس لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہمیں پہلی بات اس بات کا احساس ہو کہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کی موجودگی ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس کی گواہی دیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو جانے سے پہلے لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.